الحمد لله أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے. قربان دلوں جان سے آقا جی قربان دلوں جان سے کیا شان تمہاری ہے. اسٹیج والے تو یہ جملہ پڑھے نا: قربان دلوں جان سے کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے. ایک ہاتھ اٹھا کے گا: یہ دل بھی تمہارا ہے آقا جی، یہ دل بھی تمہارا ہے آقا جی، یہ دل بھی تمہارا ہے. یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا
हमारा है, ये जान भी तुम्हारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने भी तुम्हें देखा आका जी, जिसने भी तुम्हें देखा सो जान से बारी है। जिसने भी तुम्हें देखा सो जान से बारी है। साए में पढ़ो हम, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुर्बान पढ़ो, कुर्बान दिलों जान है, क्या शान तुम्हारी है। गोला बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं। गोला बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजरे करम करना आका जी, एक नजरे करम करना, ये अर्ज हमारी है। एक नजरे करम करना आका जी, एक नजरे करम करना, ये अर्ज हमारी है। साए तुम्हारे ये शान हमारी है। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुजूर जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम व नात अर्ज़ करने के बाद नहायत ही काबिल एहतराम क़िबला पीर सैयद मोहम्मद रज़ा बुखारी शाह साहब दामद बरकातुहुल कुर्सी, नहायत ही इज़्ज़त के लायक स्टेज की ज़ीनत कुर्रा हज़रात, नात ख़ानान नशीरुल इस्लाम, उलमाए ज़िल इख्तिशाम, दुआ गो अल्लाह ताला फ़ानियान का महफ़िल को सजाना और हम सब का अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। महफ़िल पाक का जो टाइटल है वो है इस्लाह माशरा, और अगर मैं किसी और मौजू पर गुफ्तगू करूँगा तो जो टाइटल पढ़ के आए हैं उनके ज़हन के अंदर भी ये बात आएगी कि उन्वान तो ये था कि इस्लाह माशरा, और जिनको मेहमान बुलाया गया वो किसी और ही मौजू के ऊपर गुफ्तगू करके चले गए। तो इसलिए जो मौजू रखा गया है मैं उसी पर चंद बातें आपकी समातों की नज़र करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहली बात, जितने अहबाब आप बैठे हैं, बड़ी मेहरबानी खुदा का वास्ता है, जब तक गुफ्तगू जारी रहे एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करनी। अगर कोई बंदा करता भी है, ये नहीं कि सारी उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, एक बंदा उसको समझाए
کہ یار سٹیج پہ گفتگو ہو رہی ہے، کسی مقصد کی وجہ سے یہ پروگرام سجایا گیا ہے۔ دراصل بات کیا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اگر بندہ حق گوئی نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے پیشے کے ساتھ جرم کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، ہمارے اتنے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن کتنے کو پڑھے لکھے لوگ ہمارے پروگراموں کے اندر آتے ہیں، کتنے کو سیاسی لوگ آتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کی مین وجہ ہماری غیر سنجیدگی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ فلاں چودھری نے 25,000 محفل کے لیے دے دیا ہے، کمال ہو گیا۔ ہم یہ کمال سمجھتے ہیں، بھائی اس نے 25 تمہیں دیا ہے، ہو سکتا ہے 50 دوسروں کو دیا۔ اس چیز کو سمجھیں۔ اب ایک کوئی بندہ سٹیج پہ آ کے بیٹھ جائے، ایس ایچ او بیٹھ جائے، تو جو کچھ ہم کروانا چاہتے ہیں ایس ایچ او نہیں کرے گا۔ کوئی ڈاکٹر آ کے بیٹھ جائے، اب دیکھیں نا، وہ انہوں نے نہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، بڑا ذوق آیا، نہ انہوں نے یہ کہا ہاتھ چکو، یہ کرو وہ کرو، مزہ آ رہا ہی میں حضرت آپ ہی ہاتھ چکے دے سن۔ اب کوئی ڈاکٹر یہاں پہ آ کے بیٹھا ہو، جو کچھ ہم کروانا چاہتے ہیں وہ کرے گا۔ پھر ہم روتے ہیں جناب دیکھو جی ایم این اے نے کیا کر دیا ہے، ایم پی اے نے کیا کر دیا ہے۔ بھائی گراؤنڈ آپ نے بنانی ہے، غیر جانبدار ہو کے میری گفتگو سنیے گا، میدان ہم نے بنانا ہے۔ جب تک نہیں بلائیں گے کس طرح اصلاح ہو؟ جب تک ہم ان کو اپنی محافل کے اندر جگہ نہیں دیں گے کس طرح ان کی تربیت کرنی؟ مجھے بتائیں یونیورسٹیز کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ میتھ پڑھایا جائے گا، فزکس پڑھائی جائے گی، بیالوجی پڑھائی جائے گی، دیگر جو سبجیکٹس ہیں وہ پڑھائے جائیں گے۔ یہ جو کالجز ہیں، یہ جو سکولز ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر مضمون ہے، وہی اردو ہے، وہی انگلش ہے، وہی میتھ ہے، وہ فزکس ہے، وہ بیالوجی ہے، کمپیوٹر، یہ کچھ ہی پڑھایا جاتا ہے نا۔ یہ جو ادارے ہیں ان کے اندر یہ مضمون پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں توجہ رکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیوں ہمارا معاشرہ بگڑا ہے، کس وجہ سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں، کس وجہ سے نوجوان تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اداروں کے اندر ہر مضمون پڑھایا جاتا ہے لیکن انسان نہیں بنایا جاتا۔ ہر مضمون پڑھایا جاتا ہے، کون سا پروفیسر ہے حضرت والا یونیورسٹی کے اندر جو تقوی کے اوپر گفتگو کرے؟ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم لوگ خود ہی ایسے موضوعات کو سننا نہیں چاہتے جس سے ہماری تربیت ہو، اور اگر کوئی بندہ ہماری تربیت کرے ہمیں وہ چبھتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس بندے سے کسی طریقے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ اور امام غزالی نے لکھا، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تیری تربیت کرے اور تیرے اندر وہ خرابی پائی جاتی ہو پھر بھی تجھے وہ بندہ برا لگے تو یاد رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے، یہ غرور کی علامت ہے۔ اور سنو یہ دیہاتی لوگ، آپ لوگوں کی عقیدتیں تو جتنی لوٹی گئی آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے، جتنے آپ عاشق ہو، جتنے آپ محب ہو۔ میں نے شہریوں کے اندر ایسا ولولہ نہیں دیکھا، ایسا جوش و خروش نہیں دیکھا جتنا آپ لوگوں کے اندر دیکھا۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے جب آیا کرو تو کچھ نہ کچھ یہ لے کے جایا کرو کہ ہمارے دامن کے اندر کون سی فکر آئی ہے، ہمارے دامن کے اندر علمی نکات کتنے کو آئے ہیں، آخرت کا کیا سبق لے کے گئے ہیں۔ تو بتا یہ رہا ہوں اگر کوئی بندہ آپ کی تربیت کرے پھر بھی آپ کو وہ بندہ برا لگے، آپ کے اندر وہ خرابی بھی ہو، وہ بیماری بھی ہو، وہ گناہ بھی ہو، امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا، فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور سن، رسول اللہ نے فرمایا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ادھر آپ کسی کو سمجھا کے دیکھ لو، او بھائی پڑھے لکھے تو ایک پاسے، عہدوں والے تو ایک پاسے، ایک گلی کے اندر اگر کوئی بندہ ایسی ریڑھی لے کے آ گیا ہے پوری گلی بند ہو گئی ہے، اگر کوئی بندہ اچھے طریقے سے بھی سمجھانے لگ جائے گا اس کا جواب آگے سے اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اپنی عزت بچانے کی کرتا ہے، یعنی تربیت کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ہم روتے ہیں فلاں نے اتنے ارب لوٹ لیے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے۔ بھائی یاد رکھنا وہ کوئی دکان سے نکل کے ایم ایل اے نہیں بنے، وہ کوئی گھر سے نکل کے ایم پی اے نہیں بنے، ان کو ایم ایل اے آپ نے بنایا ہے، ایم پی اے آپ نے بنایا ہے۔ پھر کیوں گلا کرتے ہو وہ سڑکیں نہیں بناتے؟ کیوں گلا کرتے ہو کہ وہ تمہاری کال نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ تم نے بھی یہی دیکھا
کہ ایک حضرت والا مال کس کے پاس ہے, تم نے بھی یہی دیکھا. دکان کس نے چمکائی ہوئی ہے. اگر آپ نے یہ دیکھا ہوتا کہ محمد عربی کا غلام ہے کہ نہیں, اگر آپ نے تقویٰ دیکھا ہوتا, یہ دیکھا ہوتا کہ ناموس رسالت پہ بات کرتا ہے کہ نہیں, ختم نبوت پہ بات کرتا ہے کہ نہیں, رب کعبہ کی عزت کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, آپ کے گھر گھر تک آپ کا نمائندہ خود آ کے کہتا کہ یار بتاؤ تو صحیح, تم بھوکے تو نہیں سو رہے. اللہ سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. تو جو میری طرف رکھیے گا, میں آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم نے کیا سیکھا ہے یقین جانو, میں 1 مہینہ ہوا مجھے یو ایس اے سے آئے ہوئے. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے, صرف امریکہ کا ایک ویزا. یہ ایسی, میں حضرت تبلیغی دورے پہ گیا, میں 4 مہینے وہاں پہ گزار کے آیا ہوں ہے, لیکن انہوں نے چہرہ دیکھا ہے ان لوگوں کا, انہوں نے چہرہ دیکھا ہوتا خادم حسین رضوی کا. سبحان اللہ. سمجھیے ذرا, وہ کہتے ہیں یہ ڈالروں پہ بکنے والے ہیں, لیکن قربان جائے دوستان محتشم, اگر انہوں نے یہ رنگ دیکھا ہوتا جو بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ کیا کرتے تھے, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں, آقا بستر لگا ہو جن کا تیری گلی میں, کون کہتا ہے کلم ان کا محدود, لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ, دے سکتی ہے کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ بات نہ کر, ذرا ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ, یہ سرکار قدر ہے در شاہات نہیں, جو مانگ لیا سو مانگ لیا, اور بھی کچھ مانگ, اس در پہ حال ہوا حسن طلب کا, جولی میری بھر بھر کے کہا, اور بھی کچھ مانگ, جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ کہتے رہے مانگ ذرا, اور بھی کچھ مانگ, کیونکہ جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے, کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جولی بڑھتے گئے. ایسے ہے سرکار میرے, ایسے ہے سرکار. تکبیر, اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تحقیق حق جاری حیدری یا علی. میں جو باتیں آپ کے سامنے کرنے لگا بڑی توجہ سے سن, میں حضرت وہ تماشے دیکھے ہیں. یاد رکھنا, جب تک آپ تربیت کے دائرے میں نہیں آؤ گے یہ قوم سنور سکتی نہیں. سبحان اللہ. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا, آئے ہائے, ایک بندے نے 25 سے 40 لاکھ روپیہ دیا, صرف کس لیے, صرف ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, اللہ. تاکہ میں نام نہیں لیتا, صرف ساتھ بیٹھنے کے لیے. کیوں, تاکہ وہ جب لائیو چلے گا نا میری تصویر اس کے ساتھ آ جائے. 25 سے 40 لاکھ روپیہ دیے تو میڈیا کے اوپر آیا ہے. تو دوستان محتشم, ایک کیمرے کی آنکھ ہے, ایک مدینے والے کی آنکھ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھیے گا ذرا اس چیز کو, جو نگاہ مصطفیٰ کے اندر نہیں آیا وہ بندہ جہاں مرضی چلا جائے اس کے لیے ضلالت ہے. اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا تھا آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر میں یہاں پر بیان کرنے کے لیے گیا سمڑیال, وہاں پہ بخاری شاہ صاحب ہیں, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, سیفی ہے وہ کہنے لگے کہ جب دھرنا چل رہا تھا تو میں نے بابا خادم حسین رضوی سے یہ کہا, میں نے کہا حضور کوئی میڈیا کوریج نہیں دیتا تو ہمارا پیغام کس طرح پہنچے گا, یہ ہے اصل عشق, یہ ہے اصل پیار. 40 لاکھ روپیہ دیا گیا صرف ان کے ساتھ آ جائیں, سیاسی لیڈر کے ساتھ آ جائیں, لیکن قربان جائیں سنو جملہ ایک عاشق رسول کا. انہوں نے کہا شاہ صاحب کوئی دیکھے نہ دیکھے اور مدینے والا تے دیکھتا پیا میرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, یہ میرے ہاتھ جوڑ, مجھے آپ نے نہ, مجھے آپ سے کوئی لالچ ہے, یہ ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے اپیل ہے, خدا کا واسطہ ہے
اب جب بھی کسی کو آپ لیکٹ کرنے لگے نا، خدا کی قسم، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، مجھے کوئی بانیہ نے محفل نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ باتیں بھی کرنی ہیں، ویسے آپ کو ایک بات کرنے لگا، یہ دیکھنا ہے یار متقی ہے کہ نہیں، رب کو ڈرنا ہے کہ نہیں، سبحان اللہ کوٹھیاں بڑیاں کردا پیا یا دین وداندا پیا، سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی توجہ رکھنا۔ یہاں پر آپ کسی کو یہ کہہ دو نا کہ یار آپ سنت کے تاریخ ہو، آپ نے یہ کیا ہے، بیٹا تو مولوی پھرنا پہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر، ہم نے اپنے بروں کا رنگ چھوڑا، اس لیے ہم ٹگے ٹگے کے اوپر ذلیل ہو رہے ہیں، ٹگے ٹگے کے اوپر۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں ہمارے بڑے کس طرح کے تھے، پھر آپ ذرا محسوس کرنا کہ اگر کوئی سمجھانے آ جائے نا تو یار ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہے نہیں، وہ دا شکریہ ادا کرو، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگو۔ ہمارے بڑے کس طرح کے تھے، کتنا بڑا نام ہے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ بریلی شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے کے لیے گئے نا، تو اعلیٰ حضرت اپنے شاگردوں سے کہہ رہے تھے پتہ ہے کون آ رہا ہے، پنجاب کا شیر میرے سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ واہ اتنی بڑی شخصیت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ کن کے مرید تھے؟ کوٹلہ شریف میاں میر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اب وہ پیر ہیں، یہ بتانے کے لگا ہوں یہ نہ دیکھو ہم کہاں پر ہیں، دیکھو بتانے والا جو میری تربیت کر رہا ہے میرے اندر وہ غلطی ہے کہ نہیں، اگر غلطی ہے تو اپنا مقام نہ دیکھو، اپنا مرتبہ نہ دیکھو۔ او بھائی تم معصوم نہیں ہو، تم سے خطا ہو سکتی ہے، تم سے گناہ ہو سکتا ہے، اگر تو تم کے اندر ہے تو مانو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا۔ میاں شیر محمد صاحب مرید ہیں، میاں میر الدین صاحب کیا ہے؟ پیر ہیں۔ اب پیر صاحب جس گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اس گھوڑے کے ایک پیر کے ساتھ نا گونگڑو ہے، گونگڑو۔ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا شیخ گرامی جس گھوڑے پہ سوار ہے قدموں کے ساتھ گونگڑو ہیں، انہوں نے گونگڑو اتارے، بات سمجھ کے اندر آئے نا، کنجوسی کا اظہار نہیں کرنا، انہوں نے گونگڑو اتارے تو کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور اتاں لائے نے حضور دی سنت تو ثابت نہیں۔ یہ نہیں دیکھا او جی میرے پیر صاحب نے تو لہذا انہوں کی سواری ہے انہوں واسطے جائز نے۔ او بھائی یاد رکھنا شریعت تو وہ شریعت ہے جو قانون صدیق اکبر کے لیے ہے، وہی قانون عام بندے کے لیے ہے، جو قانون حضرت عمر فاروق کے لیے ہے وہی قانون تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہ شریعت مصطفیٰ ہے، اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گورا کون ہے، چٹا کون ہے، اونچا کون ہے اور نیچے مکان میں رہنے والا کون ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، وہ سب کے لیے ایک جیسا پیغام ہے۔ اب میاں شیر محمد صاحب پیر صاحب سے کہہ رہے ہیں حضور متا لائے کو غرور نبی پاک دی سنت تو ثابت نہیں۔ پیر صاحب نے یہ نہیں آکھیا وہ شیر محمد المرید ہو کے سانو سمجھائے گا۔ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے، یہ ہے ہمارے بڑوں کا پیغام، یہ ہے پیری مریدی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ان مرید ہو کے دسے گا سنت کیا ہے اور غیر سنت کیا ہے۔ جس جوان کو میرا یہ جملہ سمجھ کے اندر آئے ہاتھ اٹھا کے محبت کا اظہار کرے۔ سنو پیر صاحب نے کیا کہا، اور جب انہوں نے یہ کہا تالائے نے نبی پاک کی سنت تو ثابت نہیں، سنو میاں میر الدین صاحب نے کیا کہا۔ کہنے لگے شیر محمد وہ تیرے جیسے مرید ہوں تے پیر گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تیرے جیسے مرید ہوں تے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ والے اے جڑے اتلے وگڑے نے نا تساں وگاڑے نے، بڑی معذرت ہے نا۔ پھر تسی کہندے ہو ساڈے واسطے ٹائم کوئی نہیں، اسی سلام او بھائی تسی خاص ہی اننا کر چھڑیا، تہاڈے واسطے کتھوں ٹائم نکل۔ میں گجرات تقریر کرنے کے لیے گیا، وہ چھالے شریف والے نا پروگرام کراتے ہیں ربیع النور شریف کے اندر نا بہت سارے، انہوں نے کچھ 4-5 ڈیٹیں لی ہوئی تھی۔ میں ایک پروگرام پہ نا بڑی دیر سے پہنچا، یہ آپ کو بتانے لگوں کہ عام بندے کا درد کیا ہے۔ یہ عام بندہ وہ میں بیان کر کے باہر نکلنے لگا، یہ نوجوان یہ پروٹوکول دینے والے وہ جناب
ایک نے چین بنائی، دوسرے نے بھی ایسے ہاتھوں کی نا چین بنا لی ایسے. اب وہ جو نوجوان تھے وہ کوئی ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کرے، میں حضرت ہاتھ ملا رہا تھا. ایک بابے کے جملے نے مجھے تڑپا دی. اس نے مجھے پیچھے سے مخاطب کر کے کیا کہا، کہتا ہے مولوی صاحب کسی ماڑے نہ بھی سلام لے لیندے ہو کہ نہیں؟ اللہ سبحان اللہ. حضرت ہے بڑا حساس معاملہ جی، بہت حساس معاملہ ہے. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کا دل روشن ہو، خدا کا واسطہ ہے آج سے سارے نیت کر کے جاؤ، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے سارے دل، اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی نے BA کر لیا نا، وہ کہتا ہے میں 14 پڑھ لیا نہیں، میں نے کوئی نہیں سمجھا. کسی نے ماسٹر کر لیا، وہ کہتا ہے میں نے 16 کر لیے ہیں، مجھے کوئی نہ سمجھے. اور اگر کوئی سمجھاتا ہے کہ تو بہت پڑھیا ہے، یہ شٹ اپ کال ہوتی ہے، تو بہت پڑھیا ہے. داتا صاحب کے مشائخ کے اندر نام ہے حضرت جنید بغدادی کا. حضرت بہلول سے ملنے کے لیے گئے، جا کے کہتے ہیں السلام علیکم. انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام. بہلول کہنے لگے جی کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا نام جنید ہے. انہوں نے کہا وہی جنید جس کا بڑا شہرہ ہے، جو بہت بڑا پیر ہے؟ انہوں نے کہا جی. اب دیکھو داتا صاحب کون ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا اگر داتا صاحب میرے دور کے اندر ہوتے تو میں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لینی تھی. اتنی بڑی شخصیت کا نام ہے داتا صاحب. تو جو شخصیت داتا صاحب کے مشائخ کے اندر آئے، حضرت جنید بغدادی، کتنا مقام و مرتبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہوگا. اب بندہ دیکھو کس سطح کا ہے، اور بہلول کا سوال دیکھنا. کہنے لگے جنید صاحب آپ بہت بڑے پیر ہیں، ایک سوال کا جواب دیں، آپ کو کھانے کے آداب آتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا جی آتے ہیں. انہوں نے کہا جی بتاؤ کیا ہے. اب آپ احادیث پڑھ لیں، یہی مفہوم ملتا ہے. بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا، لقمہ چبا کے کھانا، اپنے آگے سے کھانا. جب انہوں نے یہ آداب بتائے تو حضرت بہلول نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں تسی ایڈے وڈے پیر ہو، تانوں کھان دے آداب نہیں آتے. اب یہاں پر ایک میں بات آپ کو سمجھانے لگوں. اگر میں کہوں کہ یہ کھانے کے آداب نہیں ہے، علماء میرے ساتھ بحث کر سکتے ہیں کہ بھائی نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا، لقمہ چبا کے کھانا. اس پہ کلام ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا دوستو، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر. اگر کہہ دیتے کہ جناب والا یہ حدیث سے ثابت ہے تو بہلول نے کہنا تھا ٹھیک ہے، پھر اپنی موج ہے. لیکن اقبال نے جو کلام کیا، اقبال کہتا ہے منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی. وہ دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا تیری بدلے. حضرت جنید نے بحث نہیں کی. بہلول کہہ کے تو آگے، حضرت جنید پھر پیچھے، پھر جا کے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام. پھر انہوں نے کہا جی کون؟ جس کو سمجھ کے اندر آئے نا وہ بولے. جب حضرت جنید سے پھر پوچھا کہ کون، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہی جنید جڑا نے پہلے ملیا، نہیں. کہتے کیا ہے؟ کہنے لگے بہلول وہی ہوں جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے. اللہ سبحان اللہ. نہیں سیکھو گے، یاد رکھنا گھروں کے اندر سکون نہیں آ سکتا. نہیں اپنی تربیت کرواؤ گے تو یاد رکھنا اولاد کی تربیت نہیں کر سکو گے. اولاد کی تربیت نہیں ہوگی، داڑھی سفید ہو جائے گی، یہ تمہارے آگے آنکھیں نکالیں گے، یہ تمہارے چند مرلوں کے پیچھے ایک دوسرے کو کاٹیں گے. تربیت بھی کوئی نہیں. میتھ نے تھوڑی بتانا ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے، فزکس نے تھوڑی بتانا ہے کہ باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بتانا ہے تو قرآن نے بتانا ہے، بتانا ہے تو مصطفیٰ کے فرمان نے بتانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں تب یا جتنے جوان ہو، میرا پیغام آپ سب کے لیے ہے، کم از کم نہیں خدا یہ اپنے اندر سے آکڑ ختم کرو. کیا ہے کی آکڑ جی؟ کیا ہے ہماری
हमारी औकात। अल्लाह ने तो कुरान में कहा अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा। ओ भाई तुम एक गंदे नुतफे से पैदा किए गए। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था ना, ये थोड़ा सा इत्र किसी ने लगाया हो ना तो दूर बैठा वाला भी कहता है यार आपने बड़ा अच्छा इत्र लगाया होगा। लेकिन बाबा बुल्ले शाह ने क्या कहा, उसने कहा फुल्ला दा तू इत्र बना, इत्र दा तू कट दरिया, उस विच तू खूब नहा, मच्छियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी। भाई ऊपर से लेके नीचे तक देखो ना, कौन है अफजलुल बशर बादल अंबिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक। आजजी कितनी है, खौफे खुदा कितना है। टहनी के ऊपर चिड़िया को देखते हैं, क्या कहते हैं, काश अबू बकर ये चिड़िया होता। अगला जुमला सुनो, कहते क्या है, ये क्यों कहा काश में चिड़िया होता? कहते हैं चिड़िया को साहब नहीं होना, अबू बकर को साहब होना। हमें क्या लग गया है, हजरत उमर फारूक सिद्दीक़ अकबर के बाद सबसे ज्यादा जिनका मकाम है, ये कौन है? ये हदीस सुनना, सब कहना सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह सबसे पहले जिससे मुसाफा फरमाएगा उसको उमर फारूक कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम गजाली ने लिखा, नीचे से तिनका उठा के कहते हैं काश उमर ये तिनका होता। हमें क्या लग गया जी, कौन है हम? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इशफाक अहमद का जुमला मुझे बड़ा सोना लगा, हम हजरत वाला अल्लाह माफी अता करे, अब हम अंदर की मैं आ रहा था तो ये काका मेरे साथ, ये सुबह वो सामने खड़ा था, तो मैंने टोपी ना इस तरह पहनी, इस तरह पहनी, तो मुझे कहता है आफा साहब ये टोपी सीधी कर लो। मैं कहा यार टोपी सीधी करना काम नहीं बनना, दुआ कर तो दिल सीधा हो जाए। असी सारा कुछ सीधा कर लिया, दिल सीधा नहीं किया। काश इसके ऊपर हमने मेहनत की होती है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला जब ये कहा ना, वही हूँ जिसको खाने के आदाब नहीं आते। बेलूल समझ गया अपनी दुनिया का बंदा है, तो कहते क्या है, कहने लगे अच्छा ये बताओ बोलने के आदाब आते हैं? उन्होंने कहा जी आते हैं। फिर बताओ लोगों की अकलों के मुताबिक कलाम करना। ये कहते नहीं अक्सर लोग जे हो जाए मजमा ही ना हो जी, फिर उन्होंने तकरीर की थी, बंदा बड़ा समझता हूँ। ये बड़ी माजरत, कोई बंदा ये ना समझे मैं किसी को रिट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला नीयतों से वाकिफ है। अब ये हाल हो चुका है, जेड़ा हक 4 यार का जिक्र सुनता उत्थे हक 4 यार सुनाओ, जेड़ा अली अली सुनता अली अली सुन। क्यों जी, अली पाक भी साडे ने, सदीक अकबर भी साडे ने। तमाशा तो बना हुआ, ये क्या है? तुम क्या नाम है इधर चिप्स बेचने के लिए आए हुए हो कि जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो तुम दे दो? हक 4 यार सुनाओ, उधर ये सुनाओ, उधर ये पसंद किया जाता है, उधर पाक सुनाओ। नहीं भाई, चुप है तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता कुरान अली है। इस बागे नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हुसनैन है 2 फूल तो गुलजार अली है। हर एक यजीदी से खुल के कह दो हाशमी, मेरी जान अली है, मेरा ईमान अली है। चलो इन्होंने तहकीक का नारा लगाया है, हमारा कीदा तो ये है, और ये दूसरे नहीं पढ़ सकते, ये सुन्नी पढ़ सकता है। ए काश के महफिल को अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। ए काश के महफिल को अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सारे पढ़ो। यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें। याद रखना हमारा कीदा क्या है, हम ये कहते हैं नबी की मोहब्बत ईमान है, सहाबा की मोहब्बत जान है, अहले बैत की मोहब्बत हमारी पहचान है।
اور اولیاء کے بغیر تمہارا گزارا ہی کوئی نہیں، ہمارا گزارا ہی کوئی نہیں۔ تو بتا صرف آپ کو یہ رہا ہوں حضرت والا کہ یہ دیکھا جاتا ہے فلاں جگہ کیا بک رہا ہے، فلاں جگہ کیا بک رہا ہے، یہ دین ہے، یہ دین محمدی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا وہی ہوں جس کو بولنے کے آداب نہیں آتے۔ جب انہوں نے یہی کہہ دیا نا حضرت بیلول رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے پھر تیسرا سوال کیا۔ آپ نے کہا یہ بتاؤ آپ کو سونے کے آداب آتے ہیں؟ یہ سونے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے آداب؟ انہوں نے کہا رات عشاء پڑھ کے بستر کے اوپر چلا جانا اور پھر ذکر و فکر کرنا، اسی دوران نیند آ جائے۔ حضرت بہلول پھر اٹھے، کہتے کیا ہے ایڈا بڑا پیر ہے، نہ کھان دے آداب آندے نے، نہ بولن دے آداب آندے نے، نہ سون دے آداب آندے نے۔ حضرت جنید بغدادی نے نا پھر حضرت بہلول کو پکڑ لیا، کہنے لگے اگر مجھے نہیں نہ آتے آپ پر بتانا واجب ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو خدا کے لیے اپنے دلوں میں جگہ دیجیے گا۔ حضرت جنید کہنے لگے پھر آپ بتاؤ کھانے کے آداب کیا ہیں، بولنے کے آداب کیا ہیں، پینے کے آداب کیا ہیں، آپ بتائیں مجھے سونے کے آداب کیا ہیں۔ یہ جو علماء بیٹھے ہیں یہ اس اصطلاح کو سمجھیں گے۔ بہلول کہنے لگے جہڑیاں گلاں تساں دسیاں نے نا اے فروئی نے، فروئی اصل نہیں، فرا ہے فرا اصل نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اصل آپ بتائیں۔ سنو بہلول نے کہا پہلا جواب جس کو سمجھ کے اندر آئے ہاتھوں کو اٹھائیے گا، آخر بندے تک میرا پیغام جانا چاہیے۔ حضرت بہلول کہنے لگے آپ نے یہ کہا ہے کھانے کے آداب یہ ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا، لقمہ چبا کے کھانا، اپنے آگے سے کھانا۔ انہوں نے کہا یہ فروئی بات، ان کا اصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اصل یہ ہے بندہ کھانے سے پہلے غور کرے لقمہ حلال دا کھان لگا یا حرام دا کھان لگا۔ کمال بات، جی جی جھنجھوڑ دینے والی بات، اور سمجھیو حلال ہے کہ حرام ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی بولنے کے آداب کیا ہے؟ ہائے ہائے، انہوں نے کہا آپ نے کہا ہے جی لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا، یہ حدیث بھی ہے یکلم الناس علی قدر عقولہ۔ انہوں نے کہا یہ بات فروئی ہے، اصل کیا ہے؟ دوجا جواب بڑے دھیان نہ سننا ہے، یہ چند لوگوں کو سمجھ کے اندر آئے گا لیکن آپ کو لطف بڑھائے گا۔ بہلول کہنے لگے بولنے کے آداب میں سے بڑا ادب یہ نہیں کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا، اصل یہ ہے بندہ بولے تے لوکاں واسطے نہ بولے، بندہ بولے تے رب رسول واسطے بولے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں لانے لگا ہوں یہ جو ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں نا، حضور نے تو فرمایا تھا مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، اب کدھر بھائی بھائی رہ جائے؟ ہر بندہ دوسرے کو لوٹنا چاہتا ہے، ہر بندہ دوسرے کی جیب خالی کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہے یار اسی کون سارے نبی پاک دے غلام ہیں، یہ تھی ہماری تربیت، یہ قرآن نے ہمیں سبق دیا تھا۔ سوچو یار سارے کدھر چلے؟ گلشن ہم نے بگاڑا ہے، یہ تباہیاں ہم نے پھیلائی۔ انہوں نے کہا بتاؤ سونے کے آداب کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو یہ کہا جی عشاء پڑھ کے بستر پہ چلا جانا، پھر اسی دوران نیند آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ آخری جواب سن کے کوئی بولے نہ بولے میں اسٹیج والوں کی توجہ چاہوں۔ انہوں نے کہا سونے کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے بندہ دل دی طرف غور کر کے سوئے، نبی پاک دے کسی غلام دا بغض رکھ کے تو نہیں سون لگا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ اندھیرے ہماری وجہ سے، اب پتہ نہیں اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا، ہم اپنے دور کے اندر پڑھتے تھے۔ یہ دعا ہے، یہ کوئی پوئم نہ سمجھے ہے، یہ ایک دعا ہے جو اقبال کرتا تھا۔ لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میں، ایک ایک جملے میں آنسو ہے۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ پھر دیکھو ترلا کی پند ہے،
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو. کبھی کیا یہ دعا؟ غور ہی نہیں کیا وہ کہہ کے کیا گیا ہے، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے وہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو. کرو سارے دعا، نیک جو راہ ہے وہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. آئے ہائے ایک بابا چم گیا، کنیا نو چمکا کے گیا. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. پڑھو سارے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو ستھرا کرے. پڑھنا سارے آج نیت کر کے جاؤ ہے، نماز پنج گانا نہیں چھڑا گیا انشاءاللہ. آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، 40 دن تک آپ نماز کو نہ چھوڑو، پھر نماز تو نہیں چھٹے گی. سب سے بڑی بیماری ہم سنیوں کی یہ بن چکی ہے، 8 گھنٹے اسی محفلہ تے پائی ہونے، 15 منٹ عشاء واسطے نکل ہوتے ہیں. اوہو ماشاءاللہ فلاں خطیب صاحب دیکھے نے 2 ملین ویو گیا انہوں دی ویڈیو نے، 3 لاکھ بندے نے لائک کیتا ہے. 3 لاکھ بندے نے لائک کیتا ہے، جو مدینے والے نے ان لائک کر دیتا تو کتنے جانا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دسو. میں اپنے استاداں دے کول گیا، میری انہوں نے تربیت کی تھی، کہنے لگا رمضان پتری ایک گل یاد رکھی ہے، کدی مشہوری تے ناز نہیں کرنا کہ میں انہاں اگے تک چلا گیا ہوں، کیونکہ اس ٹائم سب نال بہت جڑا مشہور ہے نا انہوں شیطان آکھی. کیڑا نہیں جاندا شیطان نوں، گھٹ مشہوری ہوتی. سمجھے ہو کہ نہیں؟ یہی ہے. اکثر لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. ابھی مجھے وہ بتا رہے تھے جی 30-35 مجھے کال ہی آئی ہیں، نوجوان آپ سے ملنے کے لیے آئے. تو میں تو کہتا ہوں یار خدا کے لیے یہ جتنا ہمارے لیے تم ملنے کے لیے تڑپتے ہو نا، کدی ظہور واسطے تڑپو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ساڑھے نال سیلفی لے کے کی کرو گے؟ بس 15-20 منٹ اللہ دے بندے ماں پیو نو خوش کرو. جمعہ دن ہوئے کو والا صاحب اج سیلفی تاڑے نال لانی، وہ کوئی حق نہیں ہے. سوچو تو صحیح، لوگ ہم سے پیار نہیں کرتے. میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، یہ جو ہماری پاپولرٹی ہے نا، تو کیا دینا پیار کر دیں کو. بڑے گھٹ لوگ نے جڑے کاری رمضان کا سلام لیندے، سارے جناب پاپولرٹی کا سلام لیندے. ٹک ٹاک تے ویکھیا سی، یوٹیوب تے ویکھیا سی، فیس بک تے. حضرت حقیقت ہے ہمیں تو پتہ ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی. کتنے وہ گرمیاں کہاں پر نظر. یہ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، خدا یہ جتنا مارے مارے پھرتے ہیں نا فلاں، اللہ کے بندو صرف آپ ارادہ کرو میں خدا ہونا ہے. سبحان اللہ. آج ارادہ کر کے جاؤ نا. سبحان اللہ. قبلہ کیم صاحب ہمارے رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس میں ایک بندہ آیا، کہنا کیم جی ان کنوں ہاتھ دئیے کوئی پیر صاحب لب دے کوئی نہیں ہے، بس جنوں ویکھو جناب انہیں ہے بڑیاں گلاں کیتیاں پیراں دے خلاف ہے. اگر جملہ آپ کو سمجھ کے اندر آئے نا تو دل میں جگہ دیجیے گا. کی کہنا قبلہ کی کیم جی ان بندے کوئی لب دے نہیں ہے، کتے ہاتھ دئیے. آپ نے جملہ کہا، کہنے لگے باؤ جی جے کوئی نہیں لبدا پیا تو پھر آپ ہی بن جاؤ. نہیں تانوں کوئی لبدا پیا کوئی آپ ہی بن جاؤ اللہ دے بندے. کیا وہ نہیں قادر کہ تانوں بابا فرید بنا چھڑیا؟ دسو کہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ قادر نہیں ہے؟ کافر ہو جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، صرف چلنا تمہارا کام ہے، تڑپ پیدا کرنا تمہارا کام ہے.
اور میں بتاؤں کہ کتنا کو وقت لگتا ہے، صرف آخری بات میں کرنے لگوں پھر جو انہوں نے مجھے کہا ہے۔ حضرت بیلول کو نا وقت کا بادشاہ کہتا تھا کہ ملاقات کرو، آپ ملاقات نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک دن حضرت بیلول وہ بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزرے تھے، اس نے اوپر سے نا جال نما چیز پھینکی اور اس نے کہا جاؤ ان کو جو ہے نا اٹھا کے میرے پاس لے کے۔ حضرت بیلول چلے گئے۔ بادشاہ کہنے لگا میں اتنی دیر آپ سے کہتا ہوں ملاقاتیں کرو، آپ کرتے نہیں ہو، تو آپ چلو آج آگے ہو تو مجھے بس ایک سوال کا جواب دو۔ انہوں نے کہا جی بولو۔ انہوں نے کہا جی سوال میرا یہ ہے۔ بادشاہ کہنے لگا تسی رب تک کس طرح پہنچے ہو؟ میں تاں پنجابی بولنا پیا تو لطف لو گیا پھر تمہیں گل بھی سمجھ آئے۔ رب تک کس طرح پہنچے ہو؟ سنو بے حضرت بیلول دا جواب، کہنے لگے جس طرح تیرے تک پہنچے نا اس طرح رب تک پہنچے ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح تیرے تک وہ کہنے لگے ہیں کہ جس طرح میرے تک پہنچے ہو رب، وہ کہنے لگے جی میں تیرے نال ملنا ہوندا نا، میں تیرے نال ملنا ہوندا، میں تیرے کسی وزیر دا ترلا پانا ہی، انہیں پھر تیرے کو ٹائم لینا سی، پھر کتنے ٹائم لبنا ہی، پھر میں پہلے غسل کرنا سی، پھر میں آ کے باہر کھلونا سی، پھر کتنے جا کے میری واڑی آنی سی ہے نا۔ لیکن جدو تو ملنا چاہیا ٹائم نہیں نہ لگا، جدو وہ کسی نو ملنا چاہتا ہے تو ٹائم نہیں جے لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی ارادہ کرنا ہے۔ بے شک بے شک۔ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، وہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ آج سارے ارادہ کر کے جاؤ رب دا یار بن جڑے جڑے ارادہ کرتے ہو نا سارے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ بھی کئی نے بچوں نہیں آکھیا، سارے آکھو سبحان اللہ۔ بس دل ارادہ یا اللہ تیرا بننا ہے۔ اور اللہ دے بندے وہ 35 سال زندگی گزار لی ہے، 60 سال کی لینا جی دنیا کو لو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بڑی بے وفا دنیا ہے، کام ہے تو سلام ہے، آپ بھی سمجھتے ہو سب مفاد پرست دنیا، لیکن اتنے کی یہ پھر جدو ابے نے بھی اینج جھاڑ کے ٹر جانا نا، پھر مدینے والے نے قبر روشن کرنے واسطے آنا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا پیار ہے، تو اس لیے دلوں سے غم مٹاتا ہے، ہاتھ چوک کے سارے نے پڑھتے ہیں، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے، اینڈ کرنا دے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کتنا پیار بات کا پیار، محبت کے قبل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، جدہ جدہ کی دینا ایسا چوکے، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔
آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی، آپ آ جاتے۔ ایک بات آپ کو صرف سنانے لگا، اللہ تری ذکر یار کیتا ہے، کنا سرور ہے تے دیدار یار چ کنا سرور ہے۔ آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی، کبھی دل میں تو کبھی آنکھوں پہ بٹھاتے ہم بھی، کبھی دل میں اور بس میں ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری، بس میں ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری، تو نہ ہوتا تو نہ اس بزم میں آتے ہم بھی، تو نہ ہوتا تو نہ اور دیکھا جاتا نہ یہ ویرانی کا عالم ان سے، دیکھا جاتا نہ یہ ویرانی کا عالم ان سے، ورنہ سوال انہیں گھر پہ بلاتے ہم بھی، آپ آ جاتے ناز اٹھاتے۔ اللہ سماعت فرمائے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے دیکھو اب تو حالات یہ آ چکے ہیں، بندہ کچھ مال پانی رکھنے والا ہو وہ 5 لاکھ روپے واش روم پہ لگا دیتا، حالانکہ 5 لاکھ روپے لگا دینے سے کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا ایک پنکھا بھی آپ کی وجہ سے لگ گیا نا، جب تک وہ چلتا رہے گا، نمازی نماز پڑھتا رہے گا، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ اس کا سکون آپ کو قبر کے اندر بھی عطا فرمائے۔ 10 اینٹیں دے سکتے ہو 10 دو، 5 پنکھے دے سکتے ہو 5 دو، تعمیرات کے لیے جتنا آپ تعاون کر سکتے کرو گے، اللہ کے گھر کے لیے، اور خدا کا واسطہ ہے مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اور اپنے علاقے کا جو امام ہے خوب اس کی عزت کیا کرو، عزت کیا کرو۔ ہم لوگ حضرت علاقے کے امام کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اللہ دیا بندے او دا وزیر اعظم دے کول بھی نہیں جڑا ہوتا او دے کول نبی پاک دا مصلی ہے، مصلی امامت کے اوپر وہ کھڑا، جتنا ہو سکے عزت کیا کرو۔ اللہ آپ کا سب کام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واہ